اپنا ساجد یزدانی آپ کا فلمی پروگرام لے کر حاضر ہے۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے عید الفطر کی فلموں کا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ اس فلم کے رزلٹس تو سب کے سامنے آ چکے ہیں، کچھ فلمیں تو مارکیٹ سے آؤٹ بھی ہو چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی فلم تو تیرے باجرے دی راکھی تھی، جس کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ یہ پورے ملک میں کامیابی سے ہمکنار ہوگی، چونکہ سید نور پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی فلم چوڑیاں کے علاوہ ڈاکو رانی، دل کچ دا کڈونا، اس ٹائپ کی جتنی بھی انہوں نے فلمیں بنائیں، پنجابی کلچر کی علامتی فلمیں تھیں، لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ گمان تھا کہ سید نور کی یہ فلم بھی اسی طرح کامیابی حاصل کرے گی جس طرح ان کی پرانی فلمیں، جن میں مجاجن کا نام سر فہرست ہے۔ مگر ان کی یہ فلم تیرے باجرے دی راکھی، جس کا نام تو بڑا خوبصورت تھا، اس کا نغمہ بھی اس حوالے سے، چونکہ ایک تاریخی نغمہ، ایک یادگار نغمہ بن چکا ہوا، تو اس کا یہ گانا بھی پسند کیا گیا۔ باقی میوزک تو لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا، نہ اس طرح بنایا گیا کہ لوگوں کے معیار پر پورا اتر سکے۔ مگر فلم چونکہ فلاپ ہو گئی تو اس کے مختلف شعبوں پر تنقید کی جا رہی ہے کہ فلاں کی وجہ سے فلم فلاپ ہوئی، دوسرا شعبہ کسی دوسرے پر ڈال رہا ہے۔ مگر ابھی کل کی بات یہ ہے کہ ایک تنقیدی نشست میں جہاں صحافی موجود تھے، ان میں سید نور صاحب نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ شاید، جہاں ان کے خیالات سن کر ہمیں تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی فلم کی تمام تر ناکامی کا ذمہ دار فلمی صحافیوں کو قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی فلمیں دیکھے بغیر لوگ تنقید کر دیتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے نہیں، اگر کریں تو معیاری تنقید کرنی چاہیے۔ اب معیار کیا ہے کہ فلاپ فلم کو کیا کہا جائے؟ آپ ہی بتائیں ناظرین کہ ایک ناکام فلم کو ناکام کہنا بھی کون سا جرم ہے؟ تو لیکن سید نور صاحب اپنا وہ چونکہ خفت پٹانے کے لیے، وہ اب اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ صحافی حضرات نے مکمل طور پر تعاون نہیں کیا، جس کے سبب فلم فلاپ ہو گئی، اس پر بلا وجہ تنقید کی گئی، اس تنقید کی وجہ سے لوگوں نے فلم نہیں دیکھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جو اچھی فلم ہوتی ہے اس کی تنقید بھی لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کی تنقید جو ہے وہ اس کی تشہیر کا باعث بنتی ہے، لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں ایک فلم چلی تھی کڑیوں کو ڈالے دانا، وہ ایک ایسی کمپین چلائی گئی ایک مقامی اخبار نے اس کے خلاف کہ یہ ایک فوش فلم ہے۔ اچھا، اس کی یہ تنقید، اس اخبار کی اس تنقید نے لوگوں کو سینما گھروں کے جانے پر مجبور کر دیا، اور ایک ناکام سی فلم کو لوگوں نے بار بار دیکھا، چونکہ اس اخبار نے تواتر کے ساتھ یہ خبریں شائع کی یہ بری فلم ہے، اس میں بہت برے گانے ہیں، اس میں بہت لچر پن ہے، اور کچھ لوگ دیکھنے کے لیے جانا شروع ہوئے۔ اس طرح لوگوں کا رجحان بنا اور وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ تو سید نور صاحب کو علم ہونا چاہیے، چونکہ ایک باعلم فلم میکر ہے، کہ فلم اگر اچھی ہے، معیاری ہے، اس کا کانٹیکٹ ہے، اس پہ کام کیا گیا ہے، اس کا میوزک بہت اچھا ہے، موضوع اعلیٰ ہے، تو فلم بند بھی اچھا کیا گیا ہے، اداکاری معیاری ہے، تو یقیناً لوگوں کے معیار پر پورا اترے گی۔ فلم اگر ناکام ہوئی تو اس کی بہت سی وجوہات ہوگی۔ اصل میں سید نور صاحب کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور فلم کا سر نو دیکھنا چاہیے، اور خود ہی خود احتسابی کے تحت جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے کہاں یہ خامی سرزد ہوئی، کون سی خامیاں رہ گئیں جو پوری کی جا سکتی تھی۔ یہاں ذکر تو چونکہ ان کی فلم کا نہیں ہے، جو گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہا تھا، آج ہم عید الاضحیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ عید الفطر گزر چکی، اس کی فلموں پر ماتم بھی کیا جا چکا ہے، چونکہ ساری فلموں نے فلاپ ہو گئیں اور سارے پروڈیوسر ناکام ہو گئے، تو اب ان کی پوری توجہ، سب کی پورا دھیان عید الاضحیٰ پر مرکوز ہے۔ پوری فلمی صنعت کی نظر عید الاضحیٰ پر ہے کہ اب کون سی فلم ریلیز ہوگی۔ کراچی سے ہمایوں سعید نے اپنی نئی فلم لندن نہیں جاؤں گا نمائش کے لیے تیار کر لیا، اس کا ٹریزر بھی کل شام ریلیز کر دیا گیا ہے، جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ جیسے پنجاب نہیں جاؤں گی انہوں نے بنائی تھی چند برس پہلے، بے حد کامیاب رہی، اسی حوالے سے تقریباً اسی کاسٹ کے ساتھ، اسی گیٹ اپ کے ساتھ انہوں نے سنجے کے سیکول کے طور پر اگلی قسط بنائی ہے لندن نہیں جاؤں گا۔ لوگوں کو اس سے بے پناہ توقعات وابستہ ہیں، چونکہ اس کی کاسٹ بہت اعلیٰ ہے، اس کا بنانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ فلم کا مصنف خلیل الرحمن قمر، اس کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے ڈراموں کو بھی پسند کیا جاتا ہے، پہلی فلم بھی اسی نے لکھی تھی۔ اس حوالے سے کراچی میں اس کا پریس شو بھی ہوا، لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ اس کے ساتھ ایک فلم قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد سننے میں تو ایسا لگتا ہے یہ کوئی تاریخ فلم ہوگی یا پاکستان، وہ روایتی انداز میں اپنے انداز سے فلمیں بناتے ہیں، اور یہ فلم بھی ان کی روایتی پنجابی فلم ہوگی جو گنڈوں، بدماشوں اور دیگر عوامل پر مشتمل ہوگی۔ اگر مسعود بٹ
اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، اپنی کہانیوں پر نظر ثانی کریں اور کچھ معیاری فلمیں بنائیں، تو میرا خیال ہے وہ پاکستان میں اچھی فلمیں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تجربہ کار اور سب سے زیادہ فلمیں بنانے والے ہدایتکار مسعود بٹ ہیں، جن کا ماضی میں بہت اچھا سکور رہا ہے، مگر اب چند سالوں سے دیکھنے میں آیا کہ وہ بھی اپنا معیار کھو رہے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے کہ عید کا مقابلہ ہے اور عید پر لاہور کی طرف سے ایک معیاری، صاف ستھری اور اچھی فلم پیش کی جائے تاکہ لوگ سینما گھروں میں امڑ کر سامنے آئیں، کیونکہ سینما گھروں کا بزنس بے حد متاثر ہو رہا ہے۔ اس سے لوگوں کو اس وقت آج کے گھٹن کے ماحول میں لوگوں کو تفریح کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجابی کلچر کی، پنجابی زبان کی حقیقی میں سمجھتا ہوں خوب فلمی فیسٹیول لگے گا، خوب فلمی میلہ منعقد ہوگا، لوگ میں سمجھتا ہوں کہ فلم کے حوالے سے بھی بڑی عید بڑی کامیابیاں لے کر آئیں گی۔ ہمیں توقعات ہیں، ہمیں بے پناہ توقعات ہیں پاکستانی فلم میکرز پر، اور بے پناہ توقعات ہیں اپنے اچھے فنکاروں پر کہ وہ اپنی کارکردگی سے عید کے حسن کو دوبالا کریں گے اور عید کی فلمیں بے پناہ اچھی ثابت ہوں گی۔ شکریہ۔